آج ہمارا موضوع درس قرآن فضیلت کا معیار ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، التجا ہے، وہ مجھے حق سچ قرآن و سنت کے مطابق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات ذی وقار، آج کوئی مالدار کو بہتر سمجھتا ہے، کوئی بڑے کاروباری کو بہتر سمجھتا ہے، کوئی کسی بڑے محل والے کو بہتر سمجھتا ہے، کوئی کسی بڑے عہدے والے کو بہتر سمجھتا ہے، کوئی کسی منسٹر کو بہتر سمجھتا ہے، کوئی کسی ایم پی ایم این اے کو بہتر سمجھتا ہے۔ ہر بندے کے بہتری کے معیار مختلف ہیں، مگر جو بندہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ہاں بہتر ہے، مقام اور مرتبہ اور شان والا وہ ہے۔ کوئی دنیا دار کسی کو بہتر کہے، اس کی کوئی شان نہیں ہے۔ کسی دنیا دار کے کسی کی تعریف کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، مگر جس کو اللہ رب العزت اور اللہ رب العزت کا پیارا حبیب بہتر کہہ دے، اس کی شان اور منزلت اور شوکت کو کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ اور اللہ کے رسول نے بہتر اسے کہا ہے جو اہل قرآن ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے بہتر اسے کہا ہے جو قرآن سیکھنے والا ہے اور قرآن سکھانے والا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ لوگوں سن لو، تم میں سے بہتر وہ ہے، تم میں سے اعلیٰ وہ ہے، تم میں سے عرفہ وہ ہے، تم میں سے وڈیرا وہ ہے، تم میں سے شان والا وہ ہے، تم میں سے شوکت والا وہ ہے، تم میں سے مرتبے والا وہ ہے، تم میں سے فضیلت والا وہ ہے، تم میں سے شانوں والا وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن سکھاتا ہے۔ اور پھر قرآن والے کا مقام اور شان صرف دنیا کے اندر ہی نہیں ہے، بلکہ اہل قرآن کی شان اور منزلت آخرت کے اندر بھی ہے، اور فرشتوں کے اندر بھی ہے، آسمانی مخلوق کے اندر بھی ہے، اور اللہ کے رسول کے اندر بھی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج پر تشریف لے کے گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن مجید فرقان حمید کے پڑھنے کی آواز سنائی دی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، جبریل، میں قرآن کی تلاوت کی آواز سن رہا ہوں، یہ جنت کے اندر قرآن کون پڑھ رہا ہے؟ تو جبریل الامین عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے پیارے صحابی حارث بن نعمان ہیں، جو قرآن تو زمین پر پڑھتے ہیں، مگر ان کے قرآن پڑھنے کی آواز جو ہے وہ جنتی جنت کے اندر سنتے ہیں۔ قرآن کے ساتھ جس کا تعلق مضبوط ہو جائے، پھر وہ قرآن اس انسان کو، اس بندے کو، اس مومن کو، اس مسلمان کو پست نہیں رہنے دیتا، بلکہ اعلیٰ کر دیتا ہے۔ یاد رکھیے، آج ہم ساؤنڈ سسٹم لگاتے ہیں، بڑے بڑے ڈیک لگاتے ہیں کہ آواز دور و نزدیک تک پہنچ جائیں، لیکن بعض اوقات فنی خرابیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کبھی لائٹ چلی جاتی ہے، کبھی کوئی سپیکر خراب ہو جاتا ہے، کبھی ساؤنڈ سسٹم کے اندر کوئی ڈیفیکٹ پڑ جاتا ہے، مگر یاد رکھیے، جو قرآن پڑھنے والا ہے، قرآن پڑھنے والے کو رب اتنا مقام اور اتنی آواز، اتنی شان عطا فرماتا ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے۔ اتنا؟ پھر پہلے اور دوسرے آسمان کے نزدیک، پہلے اور دوسرے آسمان کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے، پھر دوسرے اور تیسرے کے درمیان 500 سال کا فاصلہ، تیسرے اور چوتھے کے درمیان 500 سال کا فاصلہ، چوتھے اور پانچویں کے درمیان
500 साल का फासला, 5वें और 6ठे के दरमियान 500 साल का फासला, 6ठे और 7वें के दरमियान 500 साल का फासला, फिर इनके ऊपर एक नहर बह रही है, उसके दरमियान में 500 साल का फासला है, फिर अल्लाह का अर्श है, फिर अल्लाह की लोह है, कुर्सी है। अरे कुरान पढ़ने वाला इतने हजारों सालों के फासले पर जमीन पर कुरान पढ़ता है, अरे वो पढ़ता कुरान जमीन पर है, रब उसके कुरान पढ़ने की आवाज को जन्नत तक पहुंचा देता। ये मुकाम है कुरान पढ़ने वाले का, ये शान और मर्तबा है कुरान पढ़ने वाले का। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब कुरान से मोहब्बत करने वाला बंदा, कारी कुरान, अहले कुरान, कुरान की तिलावत करने वाला, कुरान को समझने वाला और समझकर उस पर अमल करने वाला, जब इस दुनिया से जाता है, मालकुल मौत उसकी रूह को कब्ज़ करने आता है। और रवायात के अंदर मिलता है कि मालकुल मौत इज़राइल अकेला नहीं आता, उसके साथ 18 फरिश्ते भी होते हैं। 9 फरिश्ते जो हैं, अगर वो जन्नती रूह है तो उस रूह को एक खूबसूरत जन्नती रुमाल जिस पर जन्नत की खुशबू और इतर लगे होते हैं उसको लेके आते हैं, और 9 फरिश्ते अगर जहन्नमी रूह है तो उसको जहन्नम में लेके जाने के लिए आते हैं। 18 फरिश्ते आते हैं। जो कुरान से मोहब्बत करने वाला इंसान होता है उसकी रूह मलकुल मौत ऐसे नहीं कब्ज़ करता जैसे आम इंसानों की कब्ज़ करता है, बल्कि वो फासले पर होकर बैठ जाता है और उस रूह को पैगाम देता है कि ऐ कुरान से मोहब्बत करने वाले, ऐ कुरान की तिलावत करने वाले, ऐ कुरान को समझने वाले, ऐ कुरान पर अमल करने वाले, रब का बुलावा आया है, रब की रजा ये है, रब की ख्वाहिश ये है कि तू रब की बारगाह में पेश हो जा। वो रजामंदी का इजहार करता है, रूह कब्ज़ हो जाती है। जो जन्नती रूह को ले जाने के लिए 9 फरिश्ते आते हैं, वो उस खूबसूरतो हसीनो जमील और मुअत्तर रुमाल के अंदर उसकी रूह को रखते हैं और वो चंद लम्हों के अंदर रब के पास से होती हुई जन्नत में पहुंच जाती है। उसको कोई तकलीफ नहीं होती। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिस तरह पानी के मशकीज़े में से एक कतरा पानी का बाहर निकलता है ना, और उसको बाहर निकलने में कोई दुश्वारी, कोई मुश्किल, कोई तंगी नहीं होती, इस तरह जन्नती रूह, कुरान से मोहब्बत करने वाली रूह जो है वो जिस्म से निकलकर अपने रब की बारगाह में पेश हो जाती है। और जो दुनियादार है, जो सियाकार है, जो रब का नाफरमान है, उसकी रूह ऐसे निकलती है कि जैसे एक कांटेदार झाड़ी होती है, उस पर नरमो मुलायम मलमल का कपड़ा डाला जाता है। उस कपड़े को डालने के बाद जब खींचा जाए तो वो लीरो लीर हो जाता है, फट जाता है, टुकड़े टुकड़े हो जाता है। इस तरह जहन्नमी शख्स की रूह को फरिश्ते कब्ज़ करते हैं और उसको कोई और अजाब ना भी दिया जाए, उसको जो रूह निकलने का अजाब है, जो रूह निकलने की तकलीफ है, वही बहुत बड़ा अजाब है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे हबीब ने इरशाद फरमाया कि फिर वो जब रूह फरिश्ते कब्ज़ करते हैं तो पहले आसमान पर पहुंचते हैं। दरबान पूछते हैं कौन आया है, किसके लिए दरवाज़ा खोला जाए। फरिश्ते बतलाते हैं कि कुरान से मोहब्बत करने वाला आया है, कुरान की तिलावत करने वाला आया है। फरिश्ते दरवाज़ा खोल देते हैं। फिर पहले आसमान के सारे फरिश्ते दूसरे आसमान तक उस कुरान से मोहब्बत करने वाली रूह के इस्तकबाल के लिए, प्रोटोकॉल के लिए साथ चलते हैं। फिर दूसरे आसमान वाले फरिश्ते तीसरे आसमान तक, और फिर तीसरे वाले चौथे, और चौथे वाले 5वें, और 5वें वाले छठे, और छठे वाले 7वें के साथ। यानी कुरान से मोहब्बत करने वाला जब रब की बारगाह में पेश हो रहा होता है, उसकी रूह को जब ले जाया जा रहा होता है, तो फरिश्ते प्रोटोकॉल के लिए उसके साथ जाते हैं और फिर रब की बारगाह में पेश हो जाते हैं। इतनी शान और इतना मकाम और इतना मर्तबा है कुरान से मोहब्बत करने वाले। अब हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो कुरान से मोहब्बत करने वाला होगा
وہ اللہ رب العزت کی پاس جب اس کی روح جائے گی، وہ جنت کا نظارہ کر لے گا، وہ خوش ہو جائے گا، اطمینان کے ساتھ ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا کہ اس کی روح کو واپس ایک دفعہ دنیا میں بھیجو، قبر میں بھیجو۔ وہ سارے معاملات دیکھے گا، اور جب حساب کتاب لینے کے لیے فرشتے آئیں گے تو بندے کے نامہ اعمال، نیک اعمال جو ہے اس کو روک رہے ہوں گے۔ فرشتے دائیں سے آئیں گے، بائیں سے آئیں گے، پاؤں کی طرف سے آئیں گے۔ نماز، روزہ، حج، قرآن، یہ سارے رکیں گے، لیکن اللہ کا امر ہوگا کہ اس بندے کو فرشتوں کے سامنے سوال و جواب کا اہتمام کرنا ہوگا۔ وہ پوچھیں گے من ربو کا، وہ کہے گا ربی اللہ۔ من ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ دین الاسلام، وہ کہے گا میرا دین اسلام ہے۔ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس شخص کے بارے میں، اس ہستی کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہتا رہا ہے؟ وہ کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ فرشتوں کیا پوچھتے ہو؟ یہ تو ہمارے آقا اور تاجدار کائنات اور ختم نبوت کے تاجدار ہیں، انہی کی تعلیمات کے مطابق میں تو زندگی گزار کے آیا۔ جب وہ جوابات دے لے گا تو فرشتے پوچھیں گے تمہیں یہ سوالات کے جوابات کا کیسے علم ہوا؟ وہ کہے گا فرشتوں میں دنیا میں قرآن پڑھا کرتا تھا، اور رب نے قرآن میں ہر چیز کو واضح کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ قرآن کی تلاوت کی برکت ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے ان سوالات کے جوابات دینے کی توفیق عطا فرمائی۔ قرآن والے کی شان، اور پھر اتنی شان نہیں، روز محشر جب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک صفے بنائے کھڑا ہوگا تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا قرآن والے کدھر ہیں، قرآن سے محبت کرنے والے کدھر ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے والے کدھر ہیں؟ پھر قرآن کے قاری کو کہا جائے گا کہ تو اپنے صف سے نکل اور فرشتوں کے ساتھ کھڑا ہو جا۔ قرآن سے محبت کرنے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے کو رب اپنے نورانی فرشتوں کی صف کے اندر شامل فرمائے گا، اور وہ نورانیوں کی صف کے اندر کھڑا ہوگا۔ اور پھر یہاں تک معاملہ نہیں رکے گا، اللہ رب العزت قاری قرآن کو، قرآن سے محبت کرنے والے کو، قرآن کی تلاوت کرنے والے کو ایک نور کا تاج پہنائے گا۔ اور پھر یہاں پہ بھی معاملہ نہیں رکے گا، اللہ رب العزت اس کے والدین کو بلائے گا، اس کے ماں اور باپ بھی آئیں گے، اور ان کو بھی نورانی تاج پہنائے جائیں گے، اور وہ نورانی تاج اس قدر نورانیت کے عامل ہوں گے کہ ان کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہو، اور وہ ساری مخلوق کے لیے توجہ کا مرکز بن جائیں گے، ہر کسی کی نگاہ ان پر ہوگی۔ لوگ پوچھیں گے یا باری تعالیٰ یہ تیرے کون سے بندے ہیں جنہیں تو نے اتنی شان اور اتنا مقام عطا فرمایا ہے کہ ان کو نورانی تاج عطا فرمائے ہیں، جن کی روشنی سورج کی روشنی کو بھی مات کر رہی ہے، جن کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہے، یہ کیا تیرے کوئی نبی ہیں؟ اللہ فرمائے گا نہیں۔ لوگ پوچھیں گے یا باری تعالیٰ جن کو تو نے نورانی تاج عطا فرمائے ہیں کیا یہ تیرے رسول ہیں؟ رب فرمائے گا نانا، یہ نہ میرے نبی ہیں نہ میرے رسول ہیں۔ لوگ پوچھیں گے یا باری تعالیٰ جن کو تو نے نورانی تاج عطا فرمائے ہیں کیا یہ تیرے ولی ہیں؟ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا لوگوں سن لو، نہ میرے نبی ہیں نہ میرے رسول ہیں نہ میرے ولی ہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی اولادوں کو دنیا میں قرآن کی تعلیم سے منور کیا تھا، جنہوں نے اپنی اولاد کو قرآن پڑھایا تھا، قرآن کی تعلیم دی تھی، یہ وہ لوگ ہیں۔ اور میں رہتی دنیا تک کے لوگوں کو بتلانا چاہتا ہوں کہ جو قرآن سے محبت کرنے والا ہے، جو قرآن سے پیار کرنے والا ہے، جو اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلوانے والا ہے، رب نے ان کا مقام اور ان کی شان سب سے بلند فرما دی ہے۔ یہ مقام ہے، یہ شان ہے قرآن کی، اور صاحب قرآن کی، اور قاری قرآن کی، اور حافظ قرآن کی، اور قرآن کو سمجھنے والے کی، قرآن کے عالم کی۔ آج دنیا میں تو لوگ حافظ قرآن کو، قاری قرآن کو، امام کو، قرآن پڑھانے والے مدرس کو
کوئی اہمیت نہیں دیتے، اپنا کمی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر 2-4 ہزار، 5,000، 10,000، 15,000 اس کی تنخواہ دے لیتے ہیں تو اس کو اپنا غلام سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ہر نتو خیرہ سمجھتا ہے اور چاہتا ہے کہ امام میری مرضی سے بات کرے، میری مرضی اور میری منشا کے مطابق مسئلہ بیان کرے اور میری خواہش کے مطابق چلے، ساڈی مرضی نہ آئے، ساڈی مرضی نہ جائے، ساڈی مرضی نہ بہوے، اسی آکی فلانی تھا نہ بہوے تو نہ بہوے، آکی اتھے بہ اتھے بہوے، اپنی مرضی پر چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طرح تو آج کے غلام بھی نہیں چلتے، غلام کا تو رواج ہی ختم ہو گیا ہے، آج کے دور میں تو غلام کوئی ہے ہی نہیں ہے، لیکن آج بھی لوگوں نے آئمہ کو، خطباؤں کو اپنا غلام سمجھا ہوا۔ یاد رکھیے، اگر ساری دنیا میں، ساری کائنات میں اگر کوئی شان والا ہے، کوئی مقام والا ہے، کوئی مرتبے والا ہے تو وہ قرآن سے محبت کرنے والا ہے، وہ قاری قرآن ہے، وہ قرآن پڑھنے والا ہے، قرآن پڑھانے والا ہے، اور یہ آپ کی آج کے دور کے اندر آپ کے امام مسجد ہیں جو آپ کو قرآن پڑھاتے ہیں، آپ کے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، آپ کے والدین کی قبروں پر قرآن پڑھتے ہیں، آپ کے جنازے پڑھاتے ہیں، آپ کے بچوں کے کانوں میں اذانیں دیتے ہیں۔ یہ شان والے ہیں، یہ مقام والے ہیں، ان کی شان اور مقام تو رب نے فرشتوں کے ساتھ بیان فرمائی ہے، ان کا مقام اور مرتبہ تو رب اور رب کا رسول بارہا بیان فرماتا ہے کہ اگر کائنات کے اندر کوئی اعلیٰ ہے، اگر کائنات کے اندر کوئی عرفہ ہے، اگر کائنات کے اندر کوئی شان والا ہے، اگر کائنات کے اندر کوئی مقام والا ہے، اگر کائنات کے اندر کوئی سردار ہے، اگر کائنات کے اندر کوئی وڈیرا ہے، اگر کائنات کے اندر کوئی چودھری ہے تو وہ قرآن سیکھنے والا اور قرآن سکھانے والا ہے۔ ذرا تہذیب کار اپنے آئمہ کی، اپنے مدرسین کی قدر کریں، ان کی عزت کریں، ان کی عزت کو بڑھائیں، ان کا احترام کریں۔ ان کا احترام کرنا اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی پاسداری ہے۔ کسی ملا یا قاری یا پیر فقیر یا کسی مولوی نے آئمہ اور خطباء کی اور آپ کے امام کی شان نہیں بیان کی، بلکہ ان کی شان تو اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے یا نبی کا فرمان بیان کرتا ہے، اور ان کے ساتھ عزت و تکریم کا رویہ رکھنے کا حکم جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول نے عطا فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، التجا ہے، وہ مجھے اور آپ کو قرآن سے محبت کرنے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا، قرآن کو سمجھنے والا اور سمجھ کر عمل پیرا ہونے والا بنائے، اور قاری قرآن کی، اپنے امام کی، اپنے خطیب کی، اپنے مدرس کی عزت